بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین اور ناظرین, آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2. میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم. پروگرام کو کہتے ہیں اسٹارٹ اپ ستارے. اسٹارٹ اپ ستارے سامعین یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو ملواتے ہیں کامیاب خواتین انٹرپرینیورز سے جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اپنے خوابوں کو حقیقت بنایا اور کامیابی سے بزنس کریں. سامعین, آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے مزیدار کھانوں کے حوالے سے اور گھر کے ذائقے کے حوالے سے. اور آج میرے ساتھ جو میری مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے میمونہ رؤف صاحبہ, اور یہ 6 سال سے اپنا ہوم بیسڈ فوڈ بزنس جو ہے وہ چلا رہی ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے جو ہوم بیسڈ فوڈ بزنس ہے اس کو کس طرح سے اس کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے اور گھر کے ذائقے کو جو ہے وہ کس طرح سے برقرار رکھا جاتا ہے, اور انہوں نے یہ بزنس جو ہے اس کے پیچھے ان کی کیا موٹیویشن تھی, کیا سٹوری تھی. تو آئیے آج ان کی کہانی ہم انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ میمونہ, اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے بھی وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو بزنس ہے ہوم بیسڈ آپ بزنس کر رہی ہیں, جی, تو اس کے پیچھے کیا آپ کی سوچ تھی؟ آپ نے مطلب کس طرح سے اس کا آغاز کیسے کیا؟ مجھے بچپن سے کوکنگ کا شوق تھا بہت زیادہ, اور گھر میں جو بھی ریلیٹیوز میں دعوت ہوتی تھی, کوئی گیدرنگ ہوتی تھی, اس کے لیے سب مجھے کہتے تھے کہ میں ہی کوکنگ کروں, اور کافی پسند کیا جاتا تھا کھانا. پھر فیملی اور فرینڈس نے سب نے سجیسٹ کیا کہ بزنس سٹارٹ کیا جائے. سب سے پہلے میں نے اپنے فیملی سے سٹارٹ کیا اور فرینڈس سے, پھر آہستہ آہستہ موٹیویشن جب ملتی گئی اس کے بعد پھر میں نے اپنا پیج بنایا فیس بک پہ, انسٹا پہ, اور آگے اس کو کنٹینیو کیا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کو کوکنگ کا شوق تھا اور آپ گھر میں بہت اچھا کھانا بناتی تھی, آپ کے کھانے کی تعریف کی جاتی تھی, تو گھریلو انداز میں جب آپ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو بزنس میں کنورٹ کرنا, ایک اس کو بزنس بنانا, تو یہ اس میں آپ کو کیا مشکلات بھی کیا آپ کو فیس کرنی پڑی؟ اس میں آپ نے اس کو کیسے, اس چیلنج کو آپ نے کیسے اوور کم کیا؟ سٹارٹ میں تو کافی مشکلات تھیں کہ کسٹمرز کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا اور ان کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا, لیکن اس کے لیے آپ کو کافی پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ سب مینیج ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے جو گھریلو جو آپ کی ضائع مصروفیات ہیں, آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, تو کیسے مینیج کیسے کیا؟ میرے خیال سے یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے جو خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے, اس کو آپ نے کیسے مینیج کیا؟ یہ بھی ایک چیلنج تو ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ میں پری آرڈرز لیتی ہوں, اسی دن پہ بھی آرڈر لے لیتی ہوں, اور زیادہ تر میرا یہ ہوتا ہے کہ پری آرڈرز لوں. پری آرڈرز مینیج کرنا ایزی ہوتا ہے نیکسٹ ڈے کے لیے. اور آن ٹائم ڈیلیوری کے لیے رائڈرز ہائر کیے ہوئے ہیں, اور ان ڈرائیو بھی یوز کرتی ہوں, اور اپنے فکس رائڈر بھی رکھے ہوئے ہیں. صحیح. تو یعنی کہ آپ نے پہلے سے ہی ایک حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح سے سکسیزفلی آرڈر کو ڈیلیور کرنا ہے. آپ ٹائملی آرڈر لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک پورا میکینزم بھی سیٹ کیا ہوا ہے اس کی ڈیلیوری کے لیے, تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور جو خواتین اس وقت ہمیں سن رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں ہمارے سوشل میڈیا چینل پہ, ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر آپ ہوم بیسڈ بزنس کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اپنے جو ٹائم کی مینجمنٹ ہے, ٹائم مینجمنٹ ہے, یہ جو باقی چیزیں ہیں ان کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پہلے ایک اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے, اور سب سے پہلے جو آپ کو چیلنجز ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے, ان کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے, اور پھر باری باری جو ہے اس کو آپ نے اس پہ ورک کرنا ہے تاکہ آپ کا جو کام ہے اس میں کوئی اس طرح کوئی بھی جو ہے رکاوٹ پیدا نہ ہو, جیسے میمونہ نے اپنی جو ہے اسٹریٹجی پہلے سے تیار کی ہوتی ہے. اچھا میمونہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو کھانے ہیں اس کی کیا ورائٹی ہے, آپ کیا کیا آفر کر رہی ہیں, اور آپ کا جو بیسٹ سیلنگ کوئی فوڈ پروڈکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. میں پاکستانی بھی کر رہی ہوں, چائنیز, کانٹیننٹل اور اٹالین, سب ویرائٹیز ہیں. کافی ہیوج مینیو ہے, اور جو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس میں ہوم سٹائل میلز, اٹالین بھی ہے, اور سیلیڈز ہے. صحیح. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ ہر ایک کی چوائس ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ کسٹمرز کی ڈفرینٹ چوائس ہے. اور کچھ جو لوگ ہیں وہ اٹالین پسند کرتے ہیں, کچھ چائنیز پسند کرتے ہیں,
تو ڈفرینٹ ورائٹیز اسی لیے میں نے مینیو میں رکھی ہوئی ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ, کیونکہ آپ نے بتایا بھی کہ آپ ڈلیوری کے لیے آپ نے پہلے سے ہی اپنے رائڈرز کو جو ہے آپ نے فکس کیا ہوا ہے اپنے ساتھ, جی. تو یہ بتائیے گا کہ وقت پر جو ڈلیور کرنا ہے اس کو کس طرح سے سکسیزفل بنانا کتنا بڑا چیلنج ہے, اور کوئی ایسی انٹرسٹنگ سٹوری جو آپ سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں آپ کے آرڈرز کے حوالے سے ہی. اسٹارٹ میں میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ان ڈرائیو پہ میں نے جب کھانا ڈلیور کیا تو وہ کھانا ڈلیور نہیں ہوا, وہ رائڈر ہی لے کے چلا گیا. اچھا. اور بلک آرڈرز بھی جب میں بھیجتی ہوں ان ڈرائیو پہ وہ کئی دفعہ مسنگ ہوتے ہیں بیچ میں سے باکسز. یہ کافی دفعہ مجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. جو ڈلیوری کے دوران اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا شروع میں ایسے ہوتا تھا, جی. پھر آپ نے اس کو کیسے اوور کم کیا؟ اس کے لیے پھر میں نے اپنا رائڈر خود سے ہائر کیا ہے, پرسنل رائڈر رکھا ہوا ہے. صحیح. جو اس کی ریچ میں ڈلیوری ہوتی ہے وہ وہاں پہ پہنچا دیتا ہے, اور جو تھوڑی دور کی ڈلیوریز ہوتی ہیں اس کے لیے میں بائک یا ان ڈرائیو یوز کرتی ہوں. صحیح. اچھا آپ نے بتایا اسٹارٹ میں جب ہماری گفتگو کا آغاز ہوا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنے پیجز بنائے جس کی وجہ سے آپ نے مارکیٹنگ اس طرح سٹارٹ کی. جی. تو سوشل میڈیا نے آپ کے بزنس کو گرو کرنے میں کس طرح سے ہیلپ کیا؟ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ریچ دی میرے پیجز کو, اور اس کے تھرو کافی کسٹمرز ملے مجھے. اور اس کے علاوہ میں نے واٹس ایپ گروپس بھی جوائن کیے ہوئے ہیں, اس میں بھی میں ڈیلی پوسٹ کرتی ہوں. ڈیلی اپنی جو کوکنگ کی ویڈیوز ہیں اس کے ڈیلی کلپس بنا کے میں اپنے واٹس ایپ پہ بھی شیئر کرتی ہوں, اسٹوریز میں بھی لگاتی ہوں, اور ہر چیز میں سامنے کرتی ہوں. صحیح. اچھا جو خواتین آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہیں یا سن رہی ہیں ریڈیو پر, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی سوشل میڈیا کے حوالے سے, کو کس طرح سے ہیلپ کیا, اور جو نئے بزنس سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان خواتین کو یہ مشورہ دوں گی کہ وہ بالکل سٹارٹ کریں. ان کی فیملی کو بھی میں کہنا چاہوں گی وہ انہیں سپورٹ کریں. آپ سٹارٹ میں اپنا پیج بنائیں, واٹس ایپ گروپس جوائن کریں, اور ڈیلی کے جو آپ میلز بنا رہی ہیں ان کی ویڈیوز بنائیں, ان کی اپنی کوکنگ کی ویڈیوز بنا کے, کٹنگ کی ڈفرینٹ ویڈیوز چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے وہ اپنے پیج پہ شیئر کریں, اور ان کو ڈفرینٹ گروپس میں آپ شیئر کریں. صحیح. اور یہ بہت ہی اچھی ایک اپرچونٹی بھی ہے جو نئے بزنس ہیں جو زیادہ انویسٹ نہیں کر سکتے بزنس میں, اور بزنس کا جو ہے وہ آغاز بھی کرنا چاہتے ہیں, تو سوشل میڈیا بہت ہی اچھی ایک مارکیٹنگ سپیس بھی ہے, اور سوشل میڈیا کے استعمال سے آپ افیکٹولی اپنے بزنس کو مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں, انیشیل سٹیجز میں بھی, ایڈوانس سٹیجز میں بھی. اور سامعین کرام اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے, اور اس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کامیاب فیمیل انٹرپرینور سے, وہ خواتین جنہوں نے اپنا کامیابی کے ساتھ بزنس کیا اور اپنی محنت اور لگن سے اپنے خوابوں کو حقیقت بنایا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میمونہ رؤوف صاحبہ, اور یہ ہوم بیسڈ فوڈ بزنس کرتی ہیں, اور اس حوالے سے کافی اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ رکھی بھی ہوئی ہے, اس کے حوالے سے کافی ایک وسیع رینج بھی موجود ہے. اس حوالے سے ہماری ان سے گفتگو جاری ہے کہ کس طرح سے ہوم بیسڈ بزنس کیا جا سکتا ہے, اس میں کتنا پوٹینشیل موجود ہے, اور اس بزنس کو چلانے کے لیے کن سکلز کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اس حوالے سے ان سے گفتگو جاری ہے. اچھا میمونہ یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ گھر میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں, دوسرا یہ کہ آپ نے جب بزنس کرنا ہوتا ہے تو کیا کوئی خاتون جو گھر میں عام کھانا بنا سکتی ہے یا اپنے لیے ڈیلی روٹین میں کھانا بناتی ہے, کیا وہ بزنس کر سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس بزنس میں کتنا پوٹینشیل ہے؟ وہ بالکل کر سکتی ہیں. اس کے لیے ان کو پیشنس سے کام لینا ہوگا, اور ہمت نہیں ہارنی, اور محنت کرنی ہے اس کے پیچھے. آج کل کے دور میں آپ کس طرح سے اس چیز کو دیکھتی ہیں کہ خواتین کے لیے جو باہر نہیں جا سکتی, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشنز کے ایشوز ہوتے ہیں اور گھر میں باقی معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو آپ خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ گھر پر بیٹھ کر کیا بزنس کیا جا سکتا ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ جی بالکل, گھر پہ بیٹھ کے بزنس کیا جا سکتا ہے, اور گھر سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گھر سے زیادہ آپ کے لیے ایزی وے ہے کہ گھر سے آپ سٹارٹ کریں, اور بالکل کرنا چاہیے, اور ان کی فیملیز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. صحیح. اچھا یہ بتائے گا کہ آپ جیسے کوئی خاص سکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں کوکنگ میں بھی, یا سوشل میڈیا پہ جیسے آپ پیجز وغیرہ رن کرتی ہیں تو آپ یہ سب کچھ خود ہی دیکھتی ہیں, یا آپ کی کوئی ٹیم ہے, کوئی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس حوالے سے؟ نہیں, یہ سب کچھ میں خود ہی دیکھتی ہوں, اور آہستہ آہستہ کر کے آپ کافی کچھ سیکھ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. آپ نے اسکلز کیسے آپ نے سیکھی؟ کیا آپ نے کچھ یوٹیوب سے کچھ سیکھا, پروفیشنلی کچھ ٹریننگز لی؟
میں نے اسٹارٹ سے ہی مجھے بچپن سے کوکنگ کا شوق تھا. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا, اس کے علاوہ میں نے کوکنگ کورسز بھی کیے ہیں. ڈیلی کی جو 1 ڈے کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی کافی جگہوں سے میں نے اٹینڈ کی ہیں. اچھا. میگزینس لگوائے ہوئے تھے, یوٹیوب سے بھی دیکھتی ہوں, اور اس سب کو دیکھ کے پھر میں اپنی ریسیپی خود کریٹ کرتی ہوں. اچھا جی صحیح. تو یہ ریسیپی لائک خود کریٹ کرنا, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں, کیونکہ جو خواتین جو ہوم بیسڈ بزنس کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے کافی یہ جو ہے ہیلپ فل ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے ریسیپیز کریٹ کی جاتی ہیں نئی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ اپنی ریسیپی کریٹ کرتی ہیں. اب اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے انسٹا پہ کوئی ریسیپی آپ نے دیکھی, اس کے بعد آپ وہی ریسیپی یوٹیوب پہ سرچ کریں اور سارے اسٹیپس اس کے فالو کریں کہ اس ریسیپی میں کیا ہے, کتنے انگریڈینٹس کون سے یوز ہو رہے ہیں, کوکنگ کا میتھڈ کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنے مائنڈ سے اس کو مزید بہتر بنائیں. ایکسپیریمنٹ سے بالکل ہے تو یہ ایکسپیریمنٹ. صحیح. اچھا یہ بتائے گا میمونہ کہ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے ریسٹورینٹس بھی ہیں, اور اگر فوڈ میں دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں, تو فوڈ کے بزنس میں کتنا پوٹینشیل ہے؟ اگر کوئی خاتون بزنس کرنا چاہتی ہے تو وہ فوڈ کے بزنس کی طرف اس کو کیوں آنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ آپ خود بھی اس فیلڈ میں ہیں, آپ کو کتنا پوٹینشیل نظر آتا ہے اس بزنس میں؟ مارکیٹ میں یہ نیڈ کم فلفل ہوتی ہے, جیسے ہاسٹلائٹس ہیں اور بیچلرز ہیں اور جو ورکنگ لیڈیز ہیں, ان کو کھانا فریش چاہیے ہو. بالکل ہاں جی, اس میں پوٹینشیل ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا میمونہ کہ آپ سوشل میڈیا پر بھی لائک خود ہی مینیج کر رہی ہیں, تو آپ کو کوئی ٹائم مینجمنٹ کا ایشو نہیں آتا, اور آپ کے گھر والے آپ کو کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں جب آپ کام کر رہی ہوتی ہیں؟ گھر والے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, اور نہیں ٹائم مینجمنٹ کا ایشو نہیں آتا. ہر کام کو میں ڈیوائڈ کر کے, اور پری آرڈرز میں اسی لیے لیتی ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ ایزی ہو جاتی ہے. صحیح. تو گھر میں آپ کی کون زیادہ ہیلپ کرتا ہے؟ آپ کے گھر میں سپورٹ سسٹم کیسا ہے؟ گھر میں بیٹیاں بھی ہیلپ کرتی ہیں, اور ہیلپرز بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں, اور جب کوئی بلک میں آرڈرز آئیں تو اس کے لیے پھر میں سپریٹ ہیلپرز ہائر کر لیتی ہوں. صحیح. یعنی کہ ہوم بیسڈ بزنس چلانے کے لیے آپ کو پہلے سے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے, کہ گھر سے جو ہے سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں وہ جب تک آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے تب تک آپ بزنس جو ہے وہ سکسیزفلی نہیں کر سکتے. اور خواتین جو گھر پر بزنس کرنا چاہتی ہیں ان کو سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ کی اسکلز آنی چاہیے, یعنی کہ وقت کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے, اس میں آپ نے اپنے ٹاسک جو بھی ہیں اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے, اور باقی تمام چیزوں کو آپ نے خود ہی دیکھنا ہے. تو اس میں میرے خیال میں ایک اسٹرکٹ جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ بھی ریکوائرڈ ہے. اچھا میمونہ, کوئی ایسی چیز جو ہمارے سامعین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں اس بزنس کے حوالے سے, کوئی ٹپس آپ شیئر کرنا چاہیں اس بزنس کو کرنے کے لیے, کیا جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں, یا آپ کوئی بھی پیغام دینا چاہیں اپنے بزنس کے حوالے سے خواتین کو؟ میں خواتین کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ بالکل پیشنس سے کام لیں, اور یہ اپنا بزنس سٹارٹ جو کرنا چاہتی ہیں خواتین وہ بالکل سٹارٹ کریں, اور انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوں گی. سامعین آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2, پروگرام کو کہتے ہیں اسٹارٹ اپ ستارے, اور آج میرے ساتھ موجود ہے میمونہ رؤوف صاحبہ, اور یہ ہوم بیسڈ فوڈ بزنس کریں. اور اس حوالے سے آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ہوم بیسڈ جو ہے وہ بزنس کیا جاتا ہے, اور فوڈ کے بزنس میں کتنا پوٹینشیل ہے, اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کون سی سکلز آپ کو چاہیے. اس حوالے سے ہماری ان سے گفتگو جاری ہے. اچھا میمونہ, آپ نے کافی اس حوالے سے میں آگاہ بھی کیا, اور ہمارے پروگرام کا بھی وقت کیونکہ مختصر ہے, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا جو بزنس ہے اس حوالے سے آپ مستقبل میں کیا دیکھتی ہیں, آپ کے مزید فیوچر پلانز کیا ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے؟ ایک تو کسٹمرز کا ٹرسٹ مینٹین رکھنا, اور نیو ویرائٹیز انٹروڈیوس کرانا, اور اس کو مینٹین رکھنا, اپنی کوالٹی کو اور ٹیسٹ کو مینٹین رکھنا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بزنس کے حوالے سے آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں, اور اگر آپ کو کوئی ریچ آؤٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی آپ سے ہیلپ لینا چاہتا ہے, کوئی گائیڈنس لینا چاہتا ہے, یا آپ کے بزنس کے تھرو آپ سے آرڈر بھی اگر کرنا چاہتا ہے, وہ کس طرح سے رابطہ کر سکتا ہے؟ وہ میرے سے واٹس ایپ کے تھرو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر میں شیئر کر دوں گی, اور جتنے بھی راولپنڈی, اسلام آباد, بحریہ, DHA راولپنڈی کینٹ سائٹ کے جو بھی وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں وہ واٹس ایپ کے تھرو پری آرڈر کر سکتے ہیں.
اور اس کے علاوہ میں بلک آرڈرز بھی لیتی ہوں، مختلف آفیسز کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہوں، اور اس کے لیے بھی پری آرڈرز. اس کے علاوہ میں بلک آرڈرز بھی لیتی ہوں، اس میں ابھی تک میں نے 160% تک کے ایک دن میں آرڈرز لیے ہیں. مختلف میں آفیسز کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں، اور اگر کوئی بھی اس طرح کے ایونٹس ہوں، جیسے ون ڈے ایونٹ ہے، کسی کا فنکشن ہے، کچھ اس ٹائپ کے جو بھی ایونٹس ہیں، اس کے لیے آپ آرڈرز کر سکتے ہیں. خواتین کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ انہیں سٹارٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی اسکل ہے آپ کے پاس، انہیں سٹارٹ کرنا چاہیے اور پیشنس سے کام لینا چاہیے، اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے. انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیابی ہوگی. تھینک یو سو مچ میمونہ. سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھو سن رہے تھے پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے، اور اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کامیاب فیمیل انٹرپرینور سے، وہ خواتین جو کامیابی سے اپنا بزنس کر رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود رہی میمونہ رؤوف صاحبہ، اور یہ ہوم بیسڈ جو ہے فوڈ بزنس کر رہی ہیں، اور یہ مزیدار جو ہے وہ کھانے ہمارے جو ہے پبلک کو پرووائڈ بھی کرتی ہیں. اس کے علاوہ ان کی فوڈ رینج بھی ہے. اس حوالے سے انہیں ہمیں کافی بتایا بھی، اور اس بزنس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا پوٹینشیل ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج ہماری تفصیل سے گفتگو جاری رہی. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے بھی ملاقات ہوگی اسٹارٹ اپ ستارے کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.